قصہ یہ ہے کہ جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا سے آسمان کی حکومت کو میں چھین لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا ہے، نہ وہ مرنے والا ہے، وہ سب پر قادر ہے، قہار ہے، اور سب اس کے حکم کے تابع، اور وہ رزاق ہے، اور سب اس کی روزی سے حصہ پانے والے، اور وہ سب مخلوق کا خالق ہے۔ پھر اس لعین نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ تیرے خدا کو تو میں آسمان پر مار چکا ہوں، اور اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں گا۔ حضرت نے کہا، میرے خدا کے لشکر کی خبر کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ جیسا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون یعنی ایک حکم کے اشارے میں جمع کرے گا۔ تب اس مردود نے پورب و پشچم اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاونی پڑی تھی۔ 60 برس تک اسی باطل خیال اور بیہودہ فکر میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ناپاک، خدا سے شرم کر کہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق وہی ہے، اس سے ذرا ڈر اور اپنا خالق جان کہ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی وہی دینے والا ہے۔ اس پلید نے کہا، مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت نے خدا سے دعا مانگی، اے اللہ، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت کو کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ بس نمرود نے 60 لاکھ سوار ہاتھیوں سے لیس اور جنگی پوشاک پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تیرے خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حکم آیا، تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت نے کہا، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا، کمزور اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دے۔ اسی وقت فرشتوں کو فرمان ہوا کہ تم کاف پہاڑ میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، کتنے مچھر چھوڑ؟ حکم ہوا کہ 60 لاکھ، تاکہ نمرود کے لشکر کے ہر ایک سوار کے مقابلے میں ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت اور بہادری کو دیکھے اور معلوم کرے کہ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا۔ تب مچھر بادل کے مانند زمین بابل میں جہاں ان کے لشکر ٹھہرے ہوئے تھے جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکروں کو اور اس کو میں نے کر دیا، تم جا کر کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا، اے نمرود، دیکھ، میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ بادل کی طرح ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں، ہوشیار ہو جاؤ، جھنڈا کھڑا کرو اور نکارہ بجاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور شرابے سے نمرود کے لشکریوں کی زمین پر زلزلہ پڑ گیا تھا۔ تب اللہ کی فوج آ پہنچی، وہ شور و گل آدمیوں کا مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہان پر ایک گھبراہٹ پڑ گئی، اور مچھروں کے گل یعنی شور سے ہر طرف اس کے نکاروں کی آوازیں دب گئی، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور سون اپنی ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت اور آنت اور خون سواری سمیت سب کھا گئے، اور خدا کے فضل سے مچھر ذرا بھی اور تھکے نہیں تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے تھے۔ اس ملعون کی لشکر گاہ یعنی لشکر ٹھہرنے کی جگہ میں ایک بھی آدمی باقی نہ تھا، اور ایک مچھر کانا لنگڑا لولا ہر رنگ میں اس کے نقص تھا، وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے بدلے مجھے ثواب ملے۔ خدا نے قبول کیا۔ جب نمرود مردود لشکر گاہ سے اکیلا گھر کی طرف بھاگا اور بالا خانے یعنی چوبارے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر یہ چنتا ظاہر کر رہا تھا کہ
ہمارا لشکر سب اس طرح مارا گیا اور ہم ایک مچھر کو بھی نہ مار سکے۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے گھٹنے پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر سب ہمارے لشکر کو کھا گئے۔ یہ کمزور تھے، اس کے باوجود بھی ہم نہ مار سکے۔ یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے۔ اتنے میں وہ مچھر اس مردود یعنی نمرود کی ناک میں گھسا اور دماغ میں جا کر مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات تک اسی طرح گزرے کہ جب تک اس کے دوست آسنا یا نوکر میں سے کوئی اس کے سر پر لکڑی یا جوتے نہ مارتا تو اس کی چوٹ سے کچھ مچھر مغز میں دم لیتا، یعنی تب اسے آرام ملتا۔ جب تک اس کے جوتے مارتے رہتے اس کے سر میں، تب اس مردود کو ذرا سا چین ہوتا۔ 40 دن رات کے بعد وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تو نمرود کے پاس جا اور میری طرف اس کو دعوت دے اور راہ بتا تاکہ اس کا بھلا ہو۔ تب حضرت نے خدا کا حکم نمرود کے پاس جا کر کہا، اے نمرود۔ حضرت نے فرمایا، اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تب تو ایمان لائے گا۔ بس اتنے میں تمام فرش و فروش اور چھت، پردے اور آلات اور گھر کے سامان، گھر سب چیزوں نے بلند اور صاف آواز میں کہا، اللہ ایک ہے اور جو رب العالمین ہے اور ابراہیم اس کے سچے رسول ہیں۔ نمرود نے حکم دیا کہ تمام اسباب و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو، اور ایسا ہی کیا۔ تب پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو سچا رسول؟ حضرت نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب نے بلند آواز سے صاف زبان میں کہا کہ اللہ ایک ہے جو رب العالمین ہے اور ابراہیم اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر نمرود نے ان سب چیزوں کو یعنی در و دیوار، مکان اور ستون سب کھدوا کر جلا دیا۔ پھر نمرود نے حضرت سے کہا کہ اب کون بولے گا؟ حضرت نے فرمایا، تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر کپڑے نے گواہی دی، اس کو بھی اس مردود نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید نے حضرت سے کہا، اور کون بولے گا؟ یعنی نمرود نے پھر حضرت سے کہا، کون بولے گا؟ تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر خلیل اللہ سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا، قیامت تک اس پر سخت عذاب ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا، اے عبداللہ، تو اپنے محمد سے کہہ کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ خدا کا رسول نہیں۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی جب نماز کے لیے اذان دیں گے، یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا کہ محمد خدا کا رسول نہیں۔ یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی عذاب ہمیشہ ان پر ہے اور رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس ملعون کی موت کا وقت آ چکا ہے، اب کچھ باقی نہیں۔ جس گھڑی اس کی ناک سے مچھر نکل کر چلا گیا، وہ مردود وہیں مر گیا اور جہنم میں پہنچ گیا، قیامت تک عذاب میں رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر کوڑا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا جو رات دن اس کو سوٹا لگایا کرتا تھا، تب اس کو کچھ قرار یا آرام ملتا تھا۔ اسی طرح جب رات دن لگاتے لگاتے 40 دن گزرے تب اس کا نوکر پریشان ہوا، آخر میں غصے میں آ کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک کوڑا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، بھیجا نکل پڑا اور جان اس کی نکل گئی۔ وہ جہنم میں داخل ہوا اور وہ مچھر مغز کھا کر جو پکشی جیسا بڑا ہو گیا تھا، سر سے نکل کر چلا گیا۔